دیتا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا ابو بکر و عمر جنت میں تمام جو دنیا میں بوڑھے ہیں جنت میں یہ ان کے سردار ہوں گے۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار۔ اور فرمایا سیدہ فاطمہ الزہرا جنت کی تمام عورتوں کی سردار سوائے حضرت مریم کے۔ اور پھر فرمایا حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک اور صحابی کا میرے حضور نے نام لیا، فرمایا یہ کالی رنگت والے سیاہ فام جو دنیا میں سیاہ فام تھے جنت میں ان تمام کے حضرت بلال حبشی سردار ہوں گے۔ یہ اللہ نے مقام دیا نا، میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگ کر دیا اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ میرے اگر امت کے اس غلام نے اپنا سب کچھ دو پہ لگایا ہے تو پھر اسے عزت عطا کر۔ اور میرے حضور کی امت کے پہلے مؤذن جنہوں نے سب سے پہلے آذان دی، سب سے پہلے، اور پھر میرے حضور کے جملے سنے۔ حضور فرماتے ہیں صحابہ میری آنے والی امت تک یہ پیغام پہنچا دینا، اشتاقت الجنت الی ثلاثۃ الی علی و عمار و بلال۔ آپ یہاں جمعہ پڑھنے آئے ہیں، مقصود کیا ہے؟ جنت کی طلب ہے، جنت کے شوق میں آئے ہیں، آپ کو جنت کا شوق لے آیا، آپ جنت کی طلب لے کر آئے ہیں۔ یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں آئے ہیں، ہم تیری بارگاہ میں سر جھکائیں گے، بدلے میں ہمیں جنت دے دے۔ اب ہماری عروج اور کامیابی کی انتہا کیا ہے؟ ہمیں جنت مل جائے، یہ ہماری کامیابی ہے۔ لیکن سنیے، جس جنت کے شوق میں آپ خیرامہ گھر سے چل کر یہاں آئے ہیں، وہی جنت خود مشتاق ہے، شوق رکھتی ہے۔ کن کا؟ میرے حضور فرماتے ہیں جنت خود کہتی ہے یا اللہ علی مجھے دے دے، یا اللہ میں تیرے علی کے دیدار کا شوق رکھتی ہوں، کرم نوازی کر دے، یہ علی مجھے دے دے۔ اور حضرت عمار کے لیے جنت کہتے یا اللہ مجھے اس سے ملاقات کا شوق ہے۔ اور پھر تیسرے نمبر پر کسی قریشی کا نام نہیں لیا، حبشہ کے سیاہ فام کالی رنگت والے مؤذن رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیا۔ فرمایا جنت ان کے لیے بھی مشتاق ہے، جنت روزانہ کہتی ہے یا اللہ ساری کائنات کہتی ہے ہمیں جنت مل جائے، اور میں جنت کہتا ہوں یا اللہ مجھے بلال دے دے، یا اللہ مجھے بلال دے دے۔ بظاہر رنگت عجیب ہے، ہاں جی خد و خال عجیب ہیں، لیکن رنگت جیسی بھی ہو لیکن قربان مصطفیٰ پہ ہو گئے۔ جب دیوانے حضور کے بن گئے پھر اللہ نے یوں عزتیں عطا کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تفضل سے اللہ نے یہ مقام عطا کیا۔ میرے حضور ایک دن تشریف فرما تھے، امام ابن عساکر نے اس حدیث پاک کو بیان کیا۔ میرے آقا نے بلال حبشی کو بلایا، قریب بٹھایا، فرمایا یا بلال حدثنی بارجع عمل عملتہ فی الاسلام، بتاؤ ایسا کون سا عمل کرتے ہو۔ حضور پوچھ رہے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسا کون سا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے انی سمعت اللیلۃ فی البارحۃ خشفا نعلیک بین یدی فی الجنہ، جب بھی میں جنت میں جاتا ہوں میں تمہارے پاؤں کی آہٹ کو وہیں سنتا ہوں۔ انی سمعت اللیلۃ فی البارحۃ سمعت خشفا نعلیک بین یدی فی الجنہ، جب بھی میں جنت میں گیا میں نے تمہارے قدموں کی آہٹ کو سنا۔ ایسا کون سا عمل کرتے ہو؟ اور دوسری حدیث کے اندر ہے بیما سبقتنی الی الجنہ، اے بلال ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ جب بھی جنت میں جاتا ہوں میں بعد میں جاتا ہوں، تم جنت میں پہلے ہوتے ہو، تم مجھ سے بھی آگے چلے گئے۔ یہ مطلب یہ نہیں کہ وہ حضرت بلال حضور سے بھی بڑھ گئے، مقصد یہ نہیں ہے۔ بیما سبقتنی الی الجنہ، اے بلال یہ بتاؤ کون سا عمل کرتے ہو کہ مجھ سے پہلے تم جنت میں موجود ہوتے ہو، جب بھی میرا ارادہ ہوتا ہے جنت کو دیکھنے کا اور جب میں جاتا ہوں تو وہاں تمہیں پہلے سے پاتا ہوں، ایسا کون سا عمل کرتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ ما عملت عملا، میں اور کوئی عمل نہیں کرتا، ہاں بس اتنا ہے انی لم اتطہر طہورا فی ساعۃ من اللیل والنہار، یا رسول اللہ جب بھی میرا وضو ختم ہوتا ہے میں دوبارہ تازہ وضو کرتا ہوں،
اور وضو کر کے میں 2 رکعت نماز نفل ضرور پڑھتا ہوں. جب بھی مجھے جنابت لاحق ہوتی ہے میں غسل کرتا ہوں. غسل کرنے کے بعد فوراً میں 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں. مجھے لگتا ہے یا رسول اللہ شاید اسی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مقام عطا کیا. میرے حضور نے فرمایا ہاں ہاں بلال حبشی، جب بھی میں جنت میں گیا میں بعد میں گیا، تمہارے قدموں کی آہٹ پہلے سے جنت میں موجود تھی. یعنی یہ پتا چلا کہ پاک رہنا میرے رب کو پسند ہے. پاک رہنا میرے رب کو پسند ہے. اور پھر پاک رہنے کے بعد جب بھی وضو کیا، اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ جنت کے اندر اللہ اسے اعلیٰ مقام عطا کرے تو پھر وہ کیا کرے؟ فرمایا پھر یوں کرے، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے وہ بندہ یہ عمل کرنا شروع کر دے، جب بھی وضو کرے 2 رکعت نفل پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اسے یہ مقام عطا کر دے گا. اور پھر میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کا ایک منظر بیان کیا، اور یہ حدیث بھی آج آپ کے سامنے ایک تاریخ ساز حدیث پاک بیان کر رہا ہوں. آج تک آپ نے یہ سنی نہیں ہوگی. امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق جلد نمبر 10 کے اندر یہ حدیث پاک بیان کی. 80 جلدوں میں سے 10 نمبر جلد کے اندر یہ حدیث پاک بیان کی. میرے حضور فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا. حضور فرماتے ہیں یبعث اللہ الانبیاء علی الدواب، فرمایا تمام انبیاء کی مزارات کھل جائیں گی. اب انبیاء اپنی مزارات سے نکلیں گے. اب یہ دل کے کانوں کے ساتھ سنیے گا. ہر نبی کو ایک سواری پیش کی جائے گی کہ اس پر سوار ہو کر محشر کے میدان میں آئیں. ہر نبی کو ایک سواری دی جائے گی. اب میرے حضور فرماتے ثم یبعث صالحا علی ناقتی، حضرت صالح علیہ السلام کو وہی اونٹنی دی جائے گی جو پتھر سے نکلی تھی، وہی پیش کی جائے گی جس کے پونچے کاٹے گئے. کہا جائے گا اب اس پر سوار ہو اور محشر کے میدان کی طرف چلے. اور فرمایا اس کے بعد ثم یبعث ابنی فاطمہ الحسن والحسین علی ناقتین، اس کے بعد حضرت امام حسن اور امام حسین جو سیدہ فاطمہ الزہرا بنت محمد کے لخت جگر ہیں، ان کو 2 اونٹنیاں پیش کی جائیں گی. کہا جائے گا اے علی کے لخت جگر بیٹھ جائیے، اے علی کے لخت جگر فرزند ارجمند بیٹھ جائیے، اے فاطمہ کے نور نظر بیٹھ جائیے، اور اس پر سوار ہو کر محشر کے میدان کی طرف چلیے. حضرت صالح علیہ السلام بھی چل پڑے، تمام انبیاء بھی چل پڑے. امام حسن مجتبی اور امام حسین سلام اللہ علیہما یہ دونوں بھی چل پڑے محشر کے میدان کی طرف، اونٹنیوں پر سوار ہیں. اب میرے حضور فرماتے ثم یبعث فاطمہ علی ناقتہ الادبا، فرمایا اب محشر کے میدان کے اندر میری بیٹی فاطمہ الزہرا بنت محمد کی باری آئے گی. فرمایا اب میری ایک اونٹنی جس کا نام ادبا تھا، فرمایا جو دنیا کے اندر میری اونٹنی تھی وہی محشر کے میدان کے اندر میرے بیٹی فاطمہ الزہرا کے سامنے پیش کی جائے گی، اور کہا جائے گا اس پر سوار ہو اور محشر کے میدان کی طرف چلے. فرمایا میری بیٹی فاطمہ الزہرا بھی اس سواری پر سوار ہو کر محشر کے میدان کی طرف چلیں گے. اور میرے حضور فرماتے ہیں اس کے بعد وَأَنَا عَلَى الْبُرَاقِ، کسی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ آپ کس پر سوار ہوں گے؟ آپ اونٹنی پر سوار ہوں گے؟ میرے حضور فرماتے نہیں، سب کو اونٹنیاں دی جائیں گی، لیکن وَأَنَا عَلَى الْبُرَاقِ، میں براق پر سوار ہوں گا. براق برق سے، وہ ایسی سواری جو بجلی کی طرح تیزی سے جاتی ہے، جس پر سوار ہو کر معراج والی رات حضور مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی طرف گئے. اسے کہتے ہیں براق، وہ جنت کی خاص سواری. فرمایا اس کے اوپر سوار ہو کر میں بھی محشر کے میدان کی طرف چل پڑوں گا. اب جو حضور نے جملے بولے، زبان مصطفیٰ کی ہے، شان بلال حبشی کی ہے. زبان مصطفیٰ کی ہے لیکن شان بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. رنگوں کو حضور کی نظر میں نہیں دیکھا جاتا، حضور کے دربار کے اندر شکل نہیں دیکھی جاتی، حضور کے دربار کے اندر کالے اور موٹے ہونٹ نہیں دیکھے جاتے. دیکھا کیا جاتا ہے یہ لے کر کیا آ رہا ہے.
یہ وفاداری کیا کر کے آ رہا ہے، غلامی کتنی کر کے آ رہا ہے، میرے دین کے لیے کیا کر کے آ رہا ہے، کتنی تکلیفیں اٹھا کے آ رہا ہے۔ نہ نسب دیکھا جاتا ہے، نہ حسب دیکھا جاتا ہے، نہ قریشی دیکھا جاتا ہے، نہ ہاشمی دیکھا جاتا ہے، بس طلب اتنا کیا جاتا ہے نبی کے وفادار بن کر آ جاؤ۔ جب مکہ المکرمہ فتح ہوا، سارے مکہ کے بڑے بڑے سردار کھڑے تھے۔ امر بلالا رضی اللہ تعالی عنہ، میرے حضور نے حضرت بلال کو حکم دیا، فرمایا اذن بلال فوق الکعبہ، حضرت بلال حبشی کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر اذان دے رہے، حضرت بلال حبشی کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر اذان دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے۔ کہا سنو ذرا، جو محبوب کی محفل میں آ گیا وہاں نہ نقش و نین دیکھے جاتے ہیں، نہ خد و خال دیکھے جاتے ہیں، دیکھا یہ جاتا ہے یہ دیوانہ میرے دین کے لیے کر کے کیا آیا ہے۔ فرمایا حضرت بلال حبشی کی شان میرے نبی نے بیان کی۔ فرمایا صحابہ آگے ابھی بات ختم نہیں ہوئی، پھر بھی سنو۔ فرمایا ثم یبعث بلالا علی ناقتہ، اب بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک اونٹنی پیش کی جائے گی، اب اس پر حضرت بلال حبشی سوار ہو جائیں گے، اور جب سوار ہوں گے تو وہ بھی محشر کے میدان کی طرف چلیں گے، اور جب محشر کے میدان میں پہنچیں گے اب 120 صفیں لگی ہوئی ہیں، اس کے اندر 80 صفیں حضور کے ماننے والوں کی۔ اب یہ منظر سنیے گا اور آپ کو سالوں تک یہ اس کی لطافت محسوس ہوتی رہے گی۔ 120 صفیں ہیں، بڑے بڑے جلیل القدر اللہ کے ولی کھڑے ہیں، صدیقین کھڑے ہیں، شہداء کھڑے ہیں، انبیاء کھڑے ہیں، سب کھڑے ہیں، اور خود جانے جانا خود میر کارواں امام الانبیاء بھی تشریف فرما ہے، اور اسی عالم کے اندر حضرت بلال حبشی بھی اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر معاشر کے میدان میں پہنچ گئے۔ اب حضرت بلال حبشی اکیلے نہیں، گردن اونچی ہے، اور پیچھے پیچھے دنیا کے جتنے کائنات کے اندر وہ لوگ جنہوں نے 40 سال تک بغیر کسی لالچ کے آذان کے فریضے کو سر انجام دیا تھا، وہ حضرت بلال حبشی کے پیچھے ہیں، اور یہ قافلہ مصطفائی قافلہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، جن کی سرداری اور قیادت بلال حبشی فرما رہے ہیں۔ اطولہم اعناقا، گردنیں اونچی ہیں، سارے محشر والے گردن اٹھا اٹھا کے، چہرہ اٹھا اٹھا کے دیکھ رہے ہیں یہ کون آئے ہیں، یہ کون ہے، سونی شان والے۔ پوچھا جائے گا یہ کون ہے، کہا جائے گا یہ مصطفیٰ کے غلام بلال حبشی ہیں، اور ان کے پیچھے جتنے لوگ ہیں یہ وہ ہیں جب سارا زمانہ سویا ہوا ہوتا تھا یہ صدائے دل نواز بلند کرتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آج انہیں بلایا جا رہا ہے، دیکھو اللہ ان کو عزتیں کیسے عطا کرتا ہے۔ فرمایا جب آئیں گے نا حضور کے سامنے حاضر ہوں گے، اب حضور فرمائیں گے بلال میرا دل چاہتا ہے جیسے مدینۃ المنورہ میں تم اذان دیا کرتے تھے نا، آج یہاں بھی اذان سناؤ، اونچی آواز سے سبحان اللہ کر، آج یہاں بھی آذان سناؤ۔ اب سنیے گا یہ جملے حدیث پاک کے الفاظ ہیں، حدیث دکھانا میرا کام۔ میرے حضور فرماتے ہیں ثم ینادی بالآذان، فرمایا اب حضرت بلال حبشی حضور کے چہرے کی طرف اپنا چہرہ کریں گے اور پھر آذان کے کلمات کہیں گے، آذان کے، بولے نا ذرا اونچی آواز سے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرماتے آذان دیں گے نا، اور حتی اذا بلغ بہا، اور جب وہ ان کلمات پر پہنچے گے نا، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اور جب ان کلمات پر پہنچیں گے نا، سمعت الانبیاء و اممہم، تمام انبیاء بھی سنیں گے بلال حبشی کی آواز۔ اچھا وہاں کوئی سپیکر بھی نہیں ہوگا، وہاں کوئی سپیکر کا انتظام بھی نہیں ہوگا، اللہ بلال حبشی کی آواز کو سارے محشر کے میدان میں پہنچا دے گا۔ حضرت بلال حبشی آذان کہیں گے، سمعت الانبیاء، آج ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے صحابہ بھی، تمام امتیں بھی، اور آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی بھی اذان سن رہے ہیں۔
سارے نبی اذان سن رہے ہیں، وَأُمَمُهُمْ اور ان کی امتیں بھی اذان سن رہی ہیں، اور اذان دینے کا شرف کنہیں مل رہا ہے؟ حضرت بلال حبشی کو مل رہا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کا شرف مل رہا ہے۔ فرماتے ہیں جب آپ ان کلمات پر پہنچیں گے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، فرماتے نظروا کلہم الی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے اب 120 صفوں کے اندر جہاں جب سے دنیا بنی اور جب تک قیامت تک جتنے لوگ آئے، اب سب کے سب نظریں اٹھا کر یک بارگی حضرت بلال کو دیکھیں گے، حضرت بلال کو دیکھیں گے۔ اور حضرت بلال یہ کلمات کہہ رہے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، فرماتے شہید بہا جمیع الخلائق من المؤمنین الاولین والآخرین، فرمایا اب تمام انبیاء بھی گواہی دیں گے اور تمام امتیں بھی گواہی دیں گی، یا اللہ ہم تجھے ایک مانتے تھے، اور یا اللہ ہمارا نبی یہ تھا، ہمارا نبی یہ تھا، اور حضور کی امت کہے گی یا اللہ ہم گواہی دیتے ہیں تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور مصطفیٰ جان رحمت تیرے آخری نبی تھے، آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا تھا۔ فرماتے یہ کلمات کہنے کے بعد اول من یکسا، اب جب آذان کے کلمات پورے ہو جائیں گے، فرماتے ہیں ثم استقبل بحلۃ من حلل الجنہ، اب فرشتے جنت کا لباس لے کر آئیں گے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ کے اندر جنت کا لباس لے کر آئیں گے۔ اب وہ جنت کا لباس اول من یکسا بحلۃ من حلل الجنہ، سب سے پہلے انبیاء کے بعد، شہداء کے بعد جس کو جنت کا لباس پہنایا جائے گا، فرمایا وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کا لباس پہنایا جائے گا، اور پھر میرے حضور فرماتے ہیں وہاں محشر کے میدان کے اندر، فرمایا حضرت صالح علیہ السلام اور دیگر انبیاء جو ہیں، وہ جتنے انبیاء ہوں گے وہ میرے حوض کوثر پر اکٹھے ہوں گے۔ آج تک سنا تھا کہ صرف حضور کی امت جو ہے وہ حوض کوثر سے پیے گی، لیکن میرے آقا کی حدیث بتا رہی ہے کہ میرے نبی کے حوض کوثر پر انبیاء بھی آ جائیں گے اور کہیں گے یا رسول اللہ اپنے ہاتھوں سے ہمیں جام کوثر پلائیں، ہمیں اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلائیں۔ حضور پلاتے جائیں گے، بھر بھر کے دیتے جائیں گے، اور اپنی امت کو، تمام انبیاء کو پلاتے جائیں گے۔ اور یہی سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں میں کو جی میرا دل بر سونا، میں کیوں کری اس نو بھاواں ویڑے ساڈے وڑی دانا پئی لکھ وسیلے پاواں نہ میں سگڑی نہ دولت پلے، کیوں کری یار مناواں ساری زندگی اے دکھ راسی باہو روندی گی، مرے جاواں فرمایا یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ مقام دیا، یہ شان اور یہ مرتبہ دیا کہ محشر کے میدان کے اندر سب سے امتیازی مقام اللہ نے حضرت بلال حبشی کو دیا۔ کیوں دیا؟ کیونکہ حضور کے نام پر انہوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اور پھر میرے حضور فرماتے ہیں، فرمایا مثل بلال کمثل نحلۃ، فرمایا میرے بلال کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے، میرے بلال کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے۔
فرما غدت تأکل من الحلوی والمر، شہد کی مکھی جاتی ہے رس چوسنے کے لیے. اب ہر جگہ میٹھا رس نہیں ملتا، کہیں کڑوا رس ملتا ہے، کہیں میٹھا رس ملتا ہے، کہیں کھٹا ملتا ہے، مختلف ذائقے ہوتے ہیں. لیکن ثم ہوا حلوٌ کلہ، لیکن جب وہ رس اکٹھا کر کے آ کر اپنے چھتے میں ڈالتی ہے، جب انڈیلتی ہے، تو اللہ اپنے کرم سے جو ہے اسے میٹھا کر دیتا ہے. میں نے دیگر کتب حدیث کے اندر پڑھا، میرے حضور نے فرمایا صحابہ بتاؤ گے نہیں کہ یہ شہد، وہ رس جو چوس کے آئی، وہ میٹھا بھی تھا، وہ کڑوا بھی تھا، لیکن جب اس نے اپنے چھتے میں ڈالا تو سارا رس میٹھا ہو گیا. یہ کیسے ہو گیا؟ صحابہ نے عرض کی بندہ نواز ہم نہیں جانتے، آپ ہی بتا دیں مصطفیٰ. اللہ اعلم ورسولہ بمرادی، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، ہمارا علم اس پر کام نہیں کرتا، ہمیں نہیں پتا کہ کس چیز سے یہ رس میٹھا ہو جاتا ہے. حالانکہ آپ اگر کوئی مشروب بناتے ہیں اس میں جیسی چیز ڈالیں گے ذائقہ بھی ویسا ہوگا. اب وہ پھولوں کو رس چوسنے کے لیے گئی، وہ مکھی گئی، جب واپس آئی تو کڑوا رس بھی تھا، میٹھا بھی تھا. تو حق تو یہ بنتا تھا کہ شہد جو ہم پیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، وہ کڑوا بھی ہوتا، کھٹا بھی ہوتا، میٹھا بھی ہوتا. لیکن جب ہم استعمال کرتے ہیں وہ شہد، وہ ماکھی ساری میٹھی ہوتی ہے. حضور سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس رس کو، کھٹی چیز کو، کڑوی چیز کو میٹھا کرنے کے لیے اللہ حکم دیتا ہے شہد کی مکھی کو، صلی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے مصطفیٰ کی ذات پر تو درود پڑھ لے، اور جب تو درود پڑھ لے گی میں سارے شہد کو میٹھا کر دوں گا، میں سارے شہد کو میٹھا کر دوں گا. اگر کھٹی چیز، کڑوی چیز مصطفیٰ کے درود سے اگر شہد جیسی میٹھی ہو، اگر ہم حضور کی ذات پر درود پڑھیں تو ہماری کڑوی زندگی بھی میٹھی ہو سکتی ہے، ہمارا کڑوا اخلاق بھی میٹھا ہو سکتا ہے، ہمارے برے رویے بھی میٹھے رویے ہو سکتے ہیں، ہماری بری عادتیں بھی اچھی عادتوں میں تبدیل ہو سکتی ہیں. شرط کیا ہے؟ مصطفیٰ پر درود پڑھنے والے بن جائیں، حضور کی ذات پر درود پڑھنے والے بن جائیں. میرے حضور فرماتے میرے بلال کی مثال اس شہد کی مکھی کی طرح ہے، وہ جاتی ہے، فرمایا تأکل من الحلوی والمری، وہ میٹھی چیزوں کو بھی چوستی ہے اور کڑوی چیز کو بھی چوستی ہے، لیکن جب چھتے میں آ کر انڈیلتی ہے ثم حلو کلہ، وہ سارا کا سارا میٹھا ہو جاتا ہے. فرمایا میرے بلال بظاہر کالی رنگت والے، موٹے ہونٹ والے اور حبشہ کے خاندان سے تعلق رکھنے والے ہیں، لیکن جب بھی تم ملو گے نا تمہاری زندگی کے اندر رس آ جائے گا، مٹھاس آ جائے گا. میرے بلال کی زندگی کو پڑھو گے تمہارے رویوں میں مٹھاس آ جائے گی، تمہارے کردار میں مٹھاس آ جائے گی. جو میرے بلال سے پیار کرتا جائے گا وہ اس جہان میں بھی کامیاب ہوگا، قبر اور حشر میں بھی کامیاب ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما علیہ الا البلاغ.